أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا مصر میں داخل ہو جاؤ انشاءاللہ امن و چین کے ساتھ۔ یہ سورہ یوسف کی 99 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے سے مضمون چلا رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو اپنے پاس بلانے کے لیے خواہش ظاہر کی اور اپنا کرتا بھی بھیجا تاکہ ان کی بینائی پھر سے لوٹ آئے، اور بعض روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے اپنے پورے اہل خاندان کو بلانے اور اس کی تیاری کرنے کے لیے 200 اونٹوں پر سامان لدا ہوا بھیجا۔ ان میں سارے کپڑے اور دیگر ضروریات کے سامان تھے تاکہ ان کے سب خاندان والے اچھی طریقے سے عمدہ طور پر تیار ہو کر مصر کے دربار میں آئے۔ اس طریقے سے جب وہ لوگ سب مصر کے لیے روانہ ہوئے کنعان سے، تو بتایا جاتا ہے کہ ان کے قافلے میں 72 لوگ شامل تھے، یا بعض روایتوں کے مطابق 93 لوگ شامل تھے، مرد اور عورتیں سب ملا کر۔ اس طریقے سے قافلہ وہاں سے روانہ ہو کر مصر پہنچا۔ یوسف علیہ السلام اپنے والدین کے استقبال کے لیے مصر کی سرحد پر تشریف لے گئے، اور ان کے ساتھ سارے حکومت کے کارندے بھی موجود تھے، اور ان کے جو سپاہی تھے بتایا جاتا ہے کہ 4000 سپاہیوں نے ان کی والد کو سلامی دی۔ وہاں وہ اپنے خاندان کا خیر مقدم کرتے ہوئے اپنے والدین کو احترام کے ساتھ خاص طور سے اپنے پاس بٹھایا اور ان سے کہا کہ اب مصر میں داخل ہو جائیے، اللہ نے چاہا تو آپ کو ہر طرح کا امن و چین نصیب ہوگا۔ مطلب یہ تھا کہ غیر ملکیوں کے لیے جو قواعد ہیں وہ قواعد آپ کے اوپر عائد نہیں ہوں گے، اور وہ پابندیاں آپ لوگوں کے لیے نہیں ہوں گی، آپ لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں، امن و چین کے ساتھ آپ اب ملک مصر میں رہ سکتے ہیں۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ اور اپنے والدین کو تخت پر اونچا بٹھایا اور وہ اس کے آگے جھک گئے۔ اس نے کہا ابا جان، یہ ہے تعبیر میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا۔ یہ اسی کا احسان ہے کہ مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے میرے پاس لایا، بعد اس کے کہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فتنہ اندازی کر چکا تھا۔ بلا شبہ میرا رب جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے لطیف تدبیریں کرتا ہے، وہ صاحب علم بھی ہے، صاحب حکمت بھی۔ نے مصر کی دارالسلطنت میں سب پہنچ گئے۔ سارا قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سرکردگی میں اور دربار یوسفی آراستہ ہوا، تو یوسف نے رسمی باتوں کا خیال نہیں کیا۔ مطلب یہ ہے کہ جو پروٹوکول جسے کہا جاتا ہے کہ کون کہاں پر بیٹھے گا، کون کس سے پہلے ملے گا، یہ سب باتوں کا لحاظ نہ کرتے ہوئے اپنے والدین کے احترام کو ملحوظ رکھا اور ان کو تخت پر بٹھا دیا۔ یعنی یوسف کے ہاتھ میں اس وقت مکمل اقتدار آ گیا تھا اور وہ تخت کے مالک بن گئے تھے۔
اس لیے وہ قابل ہو سکے کہ اپنے والدین کو تخت پر جگا دے۔ اس موقع پر دربار یوسفی میں ایک نئی شان پیدا ہو گئی۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ سب اس کے آگے سجدے میں جھک گئے۔ مطلب یہ ہے کہ جو پرانی یادیں تھی وہ تازہ ہو رہی تھی، اور یوسف کو کے درگزر اور ان کے بلند کردار نے ان کے بھائیوں کو متاثر کر دیا تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ شخص بادشاہ ہے، خود کر بھی اس طرح متواضع ہے کہ اپنے والدین کو تخت شاہی پر بٹھاتا ہے، تو بے اختیار اس کے آگے جھک گئے۔ یہ اندرونی جذبہ تھا کہ انہیں جھکا دیا۔ یوسف نے انہیں جھکنے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ ایک رقت آمیز ماحول اس طریقے سے پیدا ہو گیا تھا کہ سب کے سب بے اختیار جھک پڑے، اور یوسف نے اس کو محض اس لیے برداشت کیا کہ انہوں نے جو خواب اپنی نو عمری میں دیکھا تھا اس کی یہ تعبیر تھی۔ اس طرح اللہ کا منصوبہ نافذ ہو کر رہا، اور سب یوسف کے زیر اقتدار آ گئے، کیونکہ اسی آیت میں انہوں نے یہ کہا کہ اپنے والد سے، یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل، وہ اس خواب کی تعبیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا تھا، جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ جو خواب کا تذکرہ سورہ یوسف کی شروعات میں ہی آیا ہے، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین کہہ کر یہ والد سے جب وہ خواب بیان کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی نو عمری کے زمانے میں، کہ میں دیکھتا ہوں احد عشر کوکبا، 11 ستارے ہیں، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند ہے، رأیتهم لی ساجدین، جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب انہوں نے اس وقت دیکھا تھا، اس خواب کی تعبیر اب یہاں سامنے آ رہی تھی، تو اس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا۔ اصل میں تو جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ اس قدر بے اختیار ہو گئے لوگ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی انکساری اور تواضع دیکھ کر یہ جذبہ ان کے اندر ایسا آ گیا کہ جھکنے کا حکم نہ ہونے کے باوجود بھی وہ جو ہے وہ ماحول کی وجہ سے جھک گئے۔ ایک بات تو یہ تھی کہ خروا لہ سجدا میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی جو ہے سجدہ عبادت کا نہیں تھا، بلکہ سجدہ شکر تھا جو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا گیا تھا، کیونکہ سب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اس موقع پر، کیونکہ سجدہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لازم ہے، جیسا کہ صحیحین کی ایک حدیث ہے کہ غیر اللہ کے لیے کوئی سجدہ حلال ہے ہی نہیں۔ بعض حضرات کا یہ قول ہے کہ سجدہ تعظیمی تھا، تعظیماً جو ہے سجدہ کیا گیا تھا یوسف علیہ السلام کو۔ سجدہ تعظیمی تو سابقین کی جو شریعتیں تھیں انبیاء کی اس میں جائز تھا، اور سجدہ تعظیمی کو نے شریعت محمدیہ نے ناجائز اور حرام قرار دے دیا، یہ اس وجہ سے کہ اب اس کے بعد کوئی شریعت آنے والی نہیں تھی قیامت تک، اور کوئی نبی آ کر لوگوں کی اصلاح نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے جو بھی شرک کے دروازے تھے وہ سارے شرک کے دروازوں کو پہلے ہی بند کر دیا گیا، جیسا کہ سجدہ تعظیمی جو ہے اس وقت جائز تھا دیگر شریعتوں میں، اس کو اب اس شریعت میں جو ہے منع کر دیا گیا کہ اب کوئی سجدہ کسی کے لیے نہیں ہوگا۔ سجدہ عبادت تو خیر ہو ہی نہیں سکتا تھا، وہ تو صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن سجدہ تعظیمی سے بھی روک دیا گیا۔ اسی طریقے سے مجسمہ سازی اور تصویر کشی وغیرہ کے تعلق سے بھی اس کو ناجائز و حرام قرار دے دیا گیا کہ اب یہ کام نہیں ہوگا۔ اس شریعت میں جو ہے اس وجہ سے احتیاط کی گئی کہ اب اس شریعت کو جو ہے اس بدلنے والی کوئی دوسری شریعت آنے والی نہیں ہے۔ اب اس میں جتنے بھی جو ہے ایسی اس قسم کے دروازے ہو سکتے تھے جس کے ذریعے سے شرک میں داخل ہوا جا سکتا تھا، ان تمام کو بند کر دیا گیا۔ تو یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے، ایک تو یہ تھی کہ وہ لوگ جو ہے اس حالت کو دیکھ کر، وہ ماحول کو دیکھ کر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے، اور ایک کی تعظیمی سجدہ بھی ہو سکتا تھا۔ برادران یوسف بے اختیار جھک گئے تھے، ایسی فضا بن گئی تھی کہ اندرونی جذبات سے مغلوب ہو کر وہ یوسف کے آگے جھک گئے۔ بالالفاظ دیگر خارجی طور پر کسی نے ان کو جھکنے کے لیے مجبور نہیں کیا تھا، بس وہ یہ دیکھ رہے تھے
کہ مقصد یہ تھا کہ واضح کرنا کہ برادران یوسف کو بالآخر یوسف کے آگے جھکنا پڑا، ان کے زیر اقتدار انہیں آنا پڑا، یہ اصل جو ہے بات تھی۔ یعنی ان کے سجدے عبادت ہونے کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہو سکتا تھا، بس یہی تھا کہ ان کے زیر اقتدار یہ لوگ آ گئے۔ خواب کا اصل مطلب یہی تھا کہ یوسف زیر اقتدار ہوں گے، اور یہ بات اس طرح پوری ہوئی کہ ان کے والدین اور بھائی سب اپنے وطن کو چھوڑ کر یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے اور ان کے زیر اقتدار